السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 25 دسمبر ہے، ہفتے کا دن ہے، سن 2021۔ آج کرسمس بھی ہے، تو جو ہمارے کرسچین ویورز ہیں ان کو میری کرسمس، اور قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش بھی ہے۔ پوری قوم کو ان کے یوم پیدائش پر مبارک۔ خبر کی طرف آتے ہیں۔ کے پی کے میں جو انتخاب ہوا بلدیاتی، اور اس میں ہار گئی پی ٹی آئی۔ اس کے بعد خبریں آتی رہیں، ہم بھی وی لاگ کرتے رہے۔ بہت خفا ہیں وزیر اعظم صاحب، اور انہوں نے جو میٹنگ تھی اس میں بڑے بڑے جو سارے پی ٹی آئی کے جو قائدین تھے ان کو انہوں نے بہت لتاڑا کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اور اب آئندہ کوئی بندہ بھی اکیلے فیصلے نہیں کرے گا۔ ایک 21 ممبر کمیٹی بھی بنائی، جس کا میں وی لاگ کر چکا ہوں۔ اب جو تازہ ترین آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے تنظیم سازی میں جو ٹاپ لیول کے جو لوگ ہیں ان کا اعلان کیا ہے۔ پہلے میں آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں۔ پرویز خٹک صاحب کو کے پی کے میں تحریک انصاف کا صدر بنا دیا گیا۔ وہ پہلے جو تحریک انصاف کی جو پہلے 5 سال تھے اس میں وہ وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں کے پی کے، اور اب آج کل وزیر دفاع کے عہدے پر فائز ہیں۔ قاسم سوری صاحب جو قومی اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر ہیں، بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، ان کو بلوچستان پی ٹی آئی کا صدر بنایا۔ بڑے ڈائنامک اور بڑے زبردست آدمی ہیں۔ پھر اس کے بعد پنجاب میں آ جاتے ہیں۔ پنجاب میں جو سینٹرل پنجاب ہے اس میں انہوں نے شفقت محمود صاحب جو اس وقت غالباً وفاقی وزیر تعلیم ہیں، ان کو بنا دیا ہے پی ٹی آئی پنجاب کا صدر، سینٹرل پنجاب کا صدر۔ اور جو سرائکی علاقہ ہے جسے جنوبی پنجاب بولتے ہیں، وہاں پر انہوں نے جناب خسرو بختیار صاحب کو پریزیڈنٹ لگایا، یہ فیصلہ کیا۔ سندھ کی طرف چلتے ہیں۔ سندھ میں یہ کہا عمران خان صاحب نے، یہ فیصلہ کیا کہ وہاں پر جو علی زیدی صاحب ہیں، جو اس وقت وزیر پانی یہ جو بحری امور ہیں شپنگ کے، ان کو پی ٹی آئی کا صدر بنایا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے پرانے ساتھی ہیں وہ عمران خان صاحب کے، علی زیدی صاحب، اور بڑی شخصیت بھی ان کی بڑی زبردست ہے۔ اور جو عامر کیانی صاحب جو پہلے جنرل سیکرٹری تھے تحریک انصاف کے، ان کو ایڈیشنل جنرل سیکرٹری بنایا گیا، اور ان کو ساتھ رکھا گیا کیونکہ اسد عمر صاحب کو بنا دیا یہاں پر، جو اس وقت وفاقی وزیر پلاننگ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسلام آباد سے وہ ایم این اے تھے، ان کو سیکرٹری جنرل کا عہدہ دے دیا گیا۔ یہ تنظیم سازی کی ہے ٹاپ لیول پہ عمران خان صاحب نے۔ تو اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب نے یہ کے پی کے رزلٹ کے بعد لوگوں کے ساتھ جو گفتگو کی، لوگوں کے ساتھ جو باتیں کیں، اور پھر اس کے بعد پارٹی کی تمام جو تنظیمیں ہیں ان کو تحلیل کیا، اس کو بہت ویلکم کیا پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہ چلیں خان صاحب نے ایک سچویشن کو رسپونڈ کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ تھا لوگ جاتے تھے بتاتے تھے، لیکن نہ ورکرز کا کوئی رابطہ عمران خان صاحب سے، نہ پارٹی لیڈرشپ کا کوئی رابطہ عمران خان صاحب سے، کوئی رابطہ نہیں تھا۔ ابھی یہ تھوڑا سا ایک جھٹکا لگا ہے، تو یعنی یہ محسوس ہوا کہ خان صاحب نے اس بات کو محسوس کیا۔ اوورآل لوگوں نے جب یہ تنظیمیں تحلیل کی گئی تو بہت کہا کہ زبردست کام ہے۔ لیکن اب یہ جو تنظیمیں بنی ہیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں، اور ابھی بھی بہت سارے لوگوں سے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جن سے میری بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی تبدیلی نہیں کی وزیر اعظم صاحب نے، یہ کوئی جو سٹیپ بہتر لینے چاہیے تھے اس طرح سے نہیں لیے گئے۔ اب اور کچھ ان میں اعتراف بھی ہے، اپنی غلطیوں کا اعتراف ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں اس تنظیم سازی کو اور جو صدور بنائے گئے ہیں، پرویز خٹک صاحب کو کے پی کے میں بنا دیا گیا پی ٹی آئی کا صدر، یہ بہت اچھا فیصلہ ہے۔ در حقیقت تو کے پی کے کی وزارت اعلیٰ سے ہٹا دینا پرویز خٹک صاحب کو دوسرے جنرل الیکشن کے بعد، اور وہاں پر محمود خان کو لگا دینا بطور وزیر اعلیٰ، اور پرویز خٹک صاحب وفاقی وزیر دفاع، یہ فیصلہ صحیح نہیں تھا، کیونکہ پرویز خٹک صاحب نے پرفارم کیا تھا۔ ان کی پرفارمنس جو تھی اس کی بنیاد پر لوگوں نے کے پی کے میں 2/3 اکثریت دی تحریک انصاف کو، اور اس کی پاکستان کی تاریخ میں ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی تھی۔ اتنی زبردست پرفارمنس کے بعد ڈیزرو تو پرویز خٹک صاحب یہی کرتے تھے کہ وہ دوبارہ وزیر اعلیٰ بنتے، لیکن ان کو وزیر اعلیٰ بنانے کی بجائے مرکز میں وزیر دفاع بنا دیا گیا، اور یہ ایک یعنی کھرڈے لائن لگا دیا گیا، یہ کوئی وزارت ہی نہیں ہے،
اس کے ذمے ان کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے کوئی آدمی ٹیسٹ کرکٹ میں ڈبل سینچری بنائے تو اس کے بعد اگلے میچ میں اس کو ٹیم سے باہر کر دیا جائے۔ یعنی پرویز خٹک صاحب نے اتنی پرفارمنس دکھائی، الیکشن جتوایا، پارٹی کو 2/3 اکثریت دلوائی، لیکن صوبے سے باہر نکال کے انہیں وفاقی وزیر دفاع۔ غلط فیصلہ تھا خان صاحب کا۔ چلیں اب پارٹی میں دوبارہ ان کو لے کے گئے ہیں، لیٹ سی کہ وہ اب کیا کریں گے۔ احساس ہوا اس فیصلے سے، یہ پتہ چلا، اور یہ بہتر فیصلہ بھی ہے۔ پرویز خٹک صاحب ایک بڑے زبردست سیاستدان ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں، کے پی کے کی سیاست کو سمجھتے ہیں، ڈیلیکیسیز کو سمجھتے ہیں۔ اٹس اے گڈ ڈیسیژن۔ پنجاب میں آ جائیں، اب شفقت محمود صاحب کو آپ نے سینٹرل پنجاب کا صدر بنا دیا ہے۔ شفقت محمود صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، آنیسٹ آدمی ہوں گے، لیکن ان کی شخصیت سحر انگیز نہیں ہے۔ ان کی شخصیت میں وہ کرزما نہیں ہے کہ وہ سمجھے یہ جاتے ہیں پارٹی میں ایلیٹ گروپ سے ان کا تعلق ہے، عام ورکر کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اگر عام ورکر کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ پارٹی کو موبلائز نہیں کر سکتے۔ آپ کو پنجاب میں پارٹی موبلائز کرنی ہے، ایک خوفناک پروپیگنڈا ہے اپوزیشن کا، اور دوسری طرف گورنمنٹ کی ایک بری، انتہائی گھٹیا، ناقص پرفارمنس ہے، تو ورکرز کو کیسے آپ اپنے ساتھ رکھیں گے؟ ایک ایسا بندہ جو ورکرز سے جس کا تعلق ہی نہیں ہے، جو ملتا ہی نہیں ہے، جو 2 انگلیوں سے ہاتھ ملاتا ہے، اور جس کو مطلب یہ پارٹی کو اگر سینٹرل پنجاب میں بہت اچھے لوگ بھی موجود ہیں، اور اگر آپ چاہتے تو اس میں کسی ایسے ورکر کو لا سکتے تھے جس کا گراس روٹ لیول پر وہ ان ٹچ ہوتا تو وہ زیادہ مناسب ہوتا۔ یہ شفقت محمود صاحب کا جو فیصلہ ہے، اس نے ورکرز میں تحرک پیدا نہیں کیا۔ دوسرا، آپ نے پارٹی کے جو جنرل سیکریٹری تھے پہلے، عامر کیانی صاحب، پہلے وہ وفاقی وزیر صحت بھی تھے، ایک ایسے جرم میں آپ نے ان کو نکال دیا الزام لگا کے جس میں وہ شریک جرم ہی نہیں تھے۔ یعنی وہ فیصلے کیئر ٹیکرز کے تھے جو امپلیمنٹ ہوئے، اور جو ڈرائیو تھی وہ کوئی وزارت صحت کے انڈر ہی نہیں تھی، لیکن قربانی کا بکرا عامر کیانی صاحب کو بنا دیا گیا۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، اب یہ بہتر ہوتا کہ عامر کیانی صاحب کو اگر آپ نے سیکرٹری جنرل سے ہٹایا ہے تو آپ بھی اپنی پارٹی کی تنظیم دوسری پارٹیوں کی طرح پنجاب کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے، اور عامر کیانی کو اگر آپ پوٹھوار کا بنا دیتے، اس علاقے کا، یہ جو پنجاب ہے، اس علاقے کا اگر ان کو پریزیڈنٹ بنا دیتے 3 حصے کر کے، تو یہ بہت بہتر ہوتا۔ عامر کیانی صاحب کا قد کاٹھ ایسا ہے، آپ کے لائل ہیں، پارٹی کے نظریاتی رکن ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، اور پھر ورکرز کے ساتھ ان کا رابطہ ہے۔ وہ کوئی ویسے ایلیٹ گروپ کے ویسے بندے نہیں ہیں کہ جو ورکرز کے ساتھ جن کی ایکسیس نہ ہو۔ زبردست ہوتا اگر آپ انہیں اس طرح سے بنا دیتے۔ خسرو بختیار صاحب کو آپ نے بنا دیا سرائیکی پنجاب کا صدر۔ دیکھیں، جہانگیر ترین ایک آپ کے پرانے ساتھی، اور باوجود اس کے کہ آپ نے کمیشن بنایا، مافیا بنایا، پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے کہا، انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ جہانگیر ترین سیاست سے نااہل ہیں، آپ ان کے پریزیڈنٹ کے وہاں پر سدرن پنجاب کے ان کے بیٹے کو بنا دیتے، علی تارین کو۔ پورے کا پورا جہانگیر ترین جو ہے اس کا گروپ وہ ساتھ میں آتا، ورکرز میں تحرک پیدا ہوتا، وہ آپ کے پرانے ساتھی ہیں۔ ایک نئی جان پڑتی تحریک انصاف میں، نہیں کیا آپ نے، ایک اچھا موقع تھا زخموں پر مرہم رکھنے کا۔ پھر آپ آ جائیں جناب سندھ میں، علی زیدی بہت اچھے آدمی ہیں، نوجوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن ان کا جو ایریا آف انفلوئنس ہے وہ اربن سندھ ہے۔ اگر آپ سندھ کو بھی 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتے، حیدرآباد، کراچی اور یہ جو ملکہ علاقے ہیں، وہاں پر علی زیدی اگر صدر بنتے کے پی کے ان کے پی ٹی آئی کے، تو وہ بہت اچھی پرفارمنس دے سکتے تھے۔ لوگوں کی توقعات پر پورا، اگر پی ٹی آئی نہیں اتری تو وہ ایک بیانیہ وہاں پر لے کے جا سکتے تھے، اور ان کو وہاں پر جو لوگ ہیں اردو اسپیکنگ ہیں، دوسری قومیتیں، ان کے لیے وہ ایکسیپٹیبل تھے۔ لیکن میرا سوال ہے آپ سب لوگوں سے، اور خان صاحب آپ سے، انٹیریئر سندھ میں آپ نے علی زیدی کو بنا کے سندھ پی ٹی آئی کا صدر، آپ نے پیپلز پارٹی کو کیا آپ نے ان کو تھریٹ کیا یا کیا وہ خطرے میں ڈالا؟ کون سا سندھی انٹیریئر سندھ سے علی زیدی کی بات سن کے پی ٹی آئی میں آئے گا؟ غلط۔ ایکسکیوز می، یہ جو تنظیم سازی ہے آپ نے، یہ جو ٹاپ پہ، ہاں ایک اور جو آپ نے قاسم سوری صاحب کو لگایا، وہ ٹھیک ہے، ینگ آدمی ہے، زبردست آدمی ہے، انفلوئنس والے آدمی ہیں، اپنے ذہن میں بہت کلیئر ہیڈڈ ہیں، اور اس وقت تحریک انصاف کے ورکرز ان کو پسند کرتے ہیں۔ وہ بلوچستان میں جو پارٹی ہے اس میں تحرک پیدا کریں گے۔ اچھا فیصلہ کیا آپ نے۔ لیکن اب اسد عمر صاحب کو آپ نے بنا دیا پارٹی کا سیکریٹری جنرل۔
اسد عمر صاحب اسلام آباد سے MNA بنے ہیں، کتنا وہ اپنے حلقے میں جاتے ہیں یہاں پہ، ایکسکیوز می، کتنا وہ آپ کے لوگ جو ہیں PTI کے یہاں پر اسلام آباد میں اور یہ اس سارے ایریے میں ان کے ساتھ وہ ان کی ایکسیس میں ہیں. آپ الیٹ کو، ان لوگوں کو جو اسکرین پر بڑے بڑے نام ہیں، ٹیلی ویژن پر آتے ہیں، پروگرامز میں آتے ہیں، لیکن PTI کے ورکرز کے ساتھ ان کا رابطہ نہیں ہے گراس روٹ لیول پر، وہ پارٹی میں تحرک پیدا نہیں کر سکیں گے. یہ بات تو اچھی ہے کہ آپ نے تبدیلی کی بات کی اور اس پرفارمنس کی بنیاد پر آپ نے کچھ عدل بدل کیا، لیکن یہ جو آپ نے اناؤنسمنٹس کی ہیں نا آپ کو ری وزٹ کرنا پڑیں گی، وگرنہ پارٹی میں جو تحرک آپ چاہتے ہیں وہ پیدا نہیں ہوگا. معافی چاہتا ہوں، کھانسی ذرا آ گئی، گلا خشک ہو گیا. اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نے